ابدی خزانہ۔ ہمیں اپنی روحانی صحت کی پیمائش اس طریقے سے کرنی ہے جس طرح سے ہم اپنی مادی املاک کو استعمال کرتے ہیں تاکہ تمام قوموں کو شاگرد بنانے میں مدد کے لیے استعمال کر سکیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ اب ایک مرتبہ پھر آئیے سامعین کے لحاظ سے سوچتے ہیں وہ مرد جو سن رہے ہیں، اور یسوع نے اس کے لیے سما تیار کیا اور لوکا اس کو لکھتا ہے۔ اور میں لوکا 16 باب 14 اور 15ویں آیت میں واپس جانا چاہتا ہوں، جو کہ اس بات کا سما باندھ دے گا جو بات یسوع پہاڑی واز میں کرتا ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اب صرف آپ کو اس بیان کا پس منظر بتانے کے لیے ہم یہاں مادیت پسندی کے رویے کو دیکھ رہے ہیں، اور یسوع نے ایک بے ایمان مینیجر کی تمثیل سنائی ہے، اور یسوع نے کہا تم خدا اور پیسے دونوں کے غلام نہیں ہو سکتے۔ لیکن دیکھیں کہ کیا ہوا۔ لوکا رسول لکھتے ہیں فریسی جو زردوست تھے، دیکھیں یسوع ایک مرتبہ پھر موازنہ کر رہا ہے اور ان لوگوں سے بات کر رہا ہے کہ جب وہ رسولوں کی مانند اس کی نمائندگی کرتے ہیں تو وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے مذہبی رہنماؤں کی مانند ہوں۔ فریسی جو زردوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ یہ مذہبی رہنما یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ان کے سامنے نمائش کرو۔ کسی نہ کسی طرح اس سے انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ شاید لوگوں کی داد حاصل کریں، لیکن یہ خدا کی نظر میں مکروہ ہے۔ تو یسوع ایک مرتبہ پھر بہت سخت تھا، چنانچہ جب وہ اس چٹان پر بیٹھا ہے اور ان آدمیوں سے بات کر رہا ہے، وہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اب ایک پل کے لیے سوچیں، اپنے آپ کو ان 12 لوگوں کی جگہ پر رکھے۔ وہ ماہی گیری کے کاروبار کو چھوڑ چکے تھے جو کہ ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھا۔ پطرس، یعقوب اور یوحنا اندریاس ماہی گیری کے کاروبار میں ساتھی تھے۔ متی محصول لینے والا تھا۔ میرا یقین کریں کہ وہ بہت امیر تھا۔ وہ زکائی کی مانند تھا جو کہ جب یسوع کے پیچھے چلا تو اس نے اس کو واپس دینے کے بعد جو اسے نہیں لینا چاہیے تھا اس کا 4 گنا زیادہ دیا جو اس نے محصول لیا تھا۔ میرا مطلب یہ امیر لوگ تھے، ان لوگوں سے نفرت کی جاتی تھی، لیکن یہاں وہ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت خاص مقصد کے لیے یسوع کے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پریشانی کا شکار تھے؟ کوئی فکر یا جو انہوں نے کیا تھا اس کے متعلق دوسرے خیالات؟ آپ اس کا یقین کر سکتے ہیں، اور اس لیے یسوع انہیں یقین دہانی کرا رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، لیکن آدمیوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے، اور وہ 24ویں آیت میں کہتا ہے کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایک فیصلہ کریں، خدا آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔ میں آپ کو ایک خاص کام کے لیے بلا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے دل سے خدا کی خدمت کریں، اور وہ آپ کو سنبھالے گا۔ وہ آپ کی ضروریات کو جانتا ہے، اور اس لیے یسوع نے پیسے کی ساری بات چیت کے متعلق آخر میں کہا کہ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خدا آپ کو سنبھال لے گا، وہ آپ کو سنبھال لے گا، وہ آپ کے خاندان کو سنبھال لے گا۔ میں نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے، خدا پر بھروسہ کریں۔ اب ظاہر ہے کہ ترجیحات کے لحاظ سے ہم سب کے لیے یہاں ایک عنصر موجود ہے، اور میں نے یہ سوال اٹھایا ہے، ایسے کون سے سوالات ہیں جو کہ ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم مالی املاک کے متعلق اپنے دل کا حقیقی نظریہ جان سکیں۔ اب ہم سب زیادہ تر لوگ اس خاص درجہ پر نہیں ہیں جس پر رسول تھے۔ یہ اس وقت ایک بہت خاص بلاہٹ تھی، لیکن خدا نے ہم سب کو اپنی خدمت کے لیے بلایا تاکہ ہم اسے اول ترجیح دیں، پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کریں۔ تو میرے لیے سوال بہت مددگار ہے۔ میں سب سے زیادہ کس بارے میں سوچتا ہوں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف مادی املاک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مسیح ہوتے ہوئے خدا کہتا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔
کیا چیزیں میری زیادہ تر روحانی اور جذباتی توانائی لے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں ٹھہرنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا چیز ہمیں حوصلہ بخشتی ہے۔ اب پھر ہمیں ترجیحات دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے ذمہ دار، اپنی ضروریات کے ذمہ دار۔ آپ جانتے ہیں، ایک شخص جو کہ اپنوں کے لیے مہیا نہیں کرتا غیر ایماندار سے بدتر ہے۔ لیکن پھر ہمیں توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے ہر مسیح کے لیے یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ جب میں مادی املاک کے لیے خدا کے منصوبے پر کلام مقدس کے پیغامات سنتا ہوں تو میں جذباتی طور پر کیسے جواب دوں؟ جب میں سخاوت پر کلام مقدس کا ایک قوت بخش پیغام سنتا ہوں تو میں شادمان ہوتا ہوں، اگرچہ میں وہ نہیں کر سکتا جو دوسرے کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ خدا ان کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ میں مسیحیوں کو جانتا ہوں، جب بھی آپ پیسوں کی بات کریں وہ برا مان جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی مرضی پر نہیں چل رہے، وہ منفی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو یاد کروایا جائے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ صرف پیسے کی بات کرتے ہیں، جبکہ سچ کہوں تو شاید سال میں ایک پیغام اس بارے میں ہوتا ہے، اور پھر ایک پیغام آتا ہے وہ صرف پیسے کی بات کرتا ہے، کیونکہ انہیں روپے سے مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم خدا کی مرضی میں چل رہے ہیں جیسا کہ خدا نے ہمیں بلایا، ہم شادمان ہوں گے کہ خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، اور ہم شادمان ہوں گے کہ لوگ رحم دل ہو رہے ہیں۔ جبکہ میں خدا کی مرضی کے خلاف روپے پیسے پر کلام سنتا ہوں تو میں بیمار محسوس کرتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں، کیونکہ یہ ہیرا پھیری ہے، یہ بناوٹی ہے۔ لیکن جب آپ خدا کے پاک کلام میں سے اس کی پاک مرضی کے متعلق پیغام سنتے ہیں تو ہمیں شادمان ہونا ہے۔ تو یہ ایک اچھا سوال ہے۔ جب میں مادی املاک کے لیے خدا کے منصوبے پر بائبل کے پیغامات سنتا ہوں تو میں جذباتی طور پر کیسے جواب دوں؟ اور آخرکار، جب میں دیتا ہوں تو میرا رویہ کیسا ہے، چاہے زیادہ یا کم؟ شادمان۔ ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں شادمانی سے جشن منانا ہے کہ ہم بانٹ سکتے ہیں۔ اور پولس مقدونیوں کی مثال استعمال کرتا ہے، جنہوں نے غربت کی حالت میں دیا، اور میں اس سے مشابہت بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن انہوں نے شادمانی سے اپنی پہنچ سے زیادہ دیا، اور یہ مجھے مثال پسند ہے۔ مجھے اس مثال کی ضرورت ہے۔ میں اس مثال میں شادمانی حاصل کرتا ہوں تو یہ وہ جینے کا اصول جو یسوع سکھا رہا ہے۔ ہمیں اپنی روحانی صحت کی پیمائش اس طرح سے کرنی ہے جس طرح سے ہم اپنی مادی املاک کو استعمال کرتے ہیں، تاکہ قوموں کے شاگرد بنانے میں مدد کے لیے استعمال کر سکیں۔